بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، رمضان المبارک۔ میں غامدی صاحب کے ساتھ نشریات کا ایک خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں اس بصافِ کما سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس رمضان ہماری یہ کوشش ہے کہ قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور آپ لوگوں کے قلوب و اذہان میں پیدا ہونے والے سوالات ہم سب کی خدمت میں رکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر ان سے استفادہ کریں۔ ہم سب آج جس قرآن مجید کے موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ذکر کثیر ہے۔ میرے سامنے سورہ آل عمران کی چند آیات ہیں، ان کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، یہ عقل کے اندھے ہیں اس لیے پیغمبر پر ایمان کے لیے نشانی مانگتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ہیں، ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور زمین و آسمان کی خلقت پہ غور کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار، تو نے سب بے مقصد نہیں بنایا، تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ غامدی صاحب نے انہی آیات کی تفسیر کی، توضیح بھی کی ہے اور لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک اہل عقل اور ارباب بصیرت وہی ہیں جو اس کارخانہ ہستی پر غور کر کے خدا اور آخرت کے ذکر و فکر تک رہنمائی حاصل کریں۔ نیز یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کا ذکر ہر حال میں مطلوب ہے، اور جس طرح یہ ذکر مطلوب ہے اسی طرح فکر بھی مطلوب ہے، اس لیے کہ آخرت کا یقین اسی فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو تو ذکر محض زبان کا ایک شغل بن کر رہ جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ان آیتوں میں قرآن نے کمال بلاغت کے ساتھ واضح کر دیا ہے کہ جو سچے ارباب بصیرت خدا کو یاد رکھتے اور زمین و آسمان کی خلقت پر غور کرتے رہتے ہیں، ان کا یہ ذکر و فکر کس طرح انہیں صحیح نتائج تک پہنچا دیتا ہے۔ ذکر کثیر، ہم سب قرآن مجید کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے، آفاق و انفس کی نشانیاں ہیں، اس کی فطرت کے حاصلات بھی اس کو یہ بتاتے ہیں، اور علم و عقل کے استنباط و نتائج بھی، کہ ہم مخلوق ہیں، بنائے گئے ہیں، ہمارا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی خالق ہے تو اب یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ ہم اپنے جذبے کا، شکر کا اظہار کریں۔ اگر یہ اظہار نہیں ہوتا اور ہم محض زبانی طور پر کسی بھی الہامی روایت سے وابستہ ہیں، تو پھر اس کی حقیقت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ دین تو ایک شعوری فیصلے کا نام ہے۔ کسی روایت سے وابستہ ہونا بعض اوقات ثقافتی یا تہذیبی پس منظر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم کسی خاص گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کسی خاص برادری میں جنم لیا ہے، ہم ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارا ایک رشتہ استوار کر دیتی ہیں۔ لیکن مذہب محض کسی جغرافی حقیقت کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک نظریہ ہے۔ اس کائنات کا خالق ہے یا اس کائنات کا خالق نہیں ہے؟ اگر اس کائنات کا خالق ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ شعوری فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی اس پورے عالم کا بادشاہ ہے۔ یہ فیصلہ کر لینے کے بعد اس کے حقوق قائم ہو جاتے ہیں، میری حیثیت متعین ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لی جائے، اور جس طرح کے قرآن مجید کے اس اقتباس سے بھی واضح ہے کہ انسان غور و فکر کے نتیجے میں یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اس دن کا انتظار کرنا ہے جب میں اس کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جب میں مسئول ٹھہرایا جاؤں گا، جب میں جواب دہی کے لیے پیش کیا جاؤں گا۔ یہ چیز جیسے ہی انسان کے لیے ایک شعوری فیصلہ بنتی ہے تو اس کے بعد اصل میں ایمان کی، اسلام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ شعوری فیصلہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، کچھ سیکھ لیا، کچھ جان لیا، کچھ سن لیا، معلومات میں کچھ اضافہ ہو گیا، کسی چیز کے بارے میں کوئی تردد پیدا نہیں ہوا، اس سے وابستہ رہے۔ یہ سب تو میری اور آپ کی تاریخ ہے۔ یہ ایک ہندو کو بھی میسر ہوتی ہے، ایک مسیحی کو بھی میسر ہوتی ہے، ایک مسلمان کو بھی میسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر حقیقی معنی میں حاصل نہیں ہوئی تو پھر مذہب کی ابتدا ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے قرآن مجید بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ تمہیں جو صلاحیت اللہ نے بخشی ہے، تم چیزوں پہ غور کر سکتے ہو، تم وجودی حقائق کا ادراک کر سکتے ہو، تم ان سے استنباط کر کے بعض حقائق تک پہنچ سکتے ہو جو بظاہر نامعلوم یا نامحسوس ہوتے ہیں۔ اس اپنی صلاحیت سے کام لے کر تمہیں مذہبی مقدمات کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔
اس فیصلے سے ہر آدمی اپنی استطاعت اور استعداد کی حد تک گزرتا ہے، تو اس لیے یہ تو بڑی ضروری بات ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ ذکر پیدا ہوتا ہے، یعنی خدا کی یاد ہمارے وجود کا احاطہ کرتی ہے، اور یہ یاد پھر ایک لفظ کا محض زبان پر آ جانا نہیں ہے، یا دو الفاظ کا یا ایک جملے کا، یہ تو پھر پورے وجود کا احاطہ کرے گی، یعنی ہر لحظے ہر لمحے آدمی کو یہ احساس رہے گا کہ میں اس زمین پر کسی کا بھیجا ہوا آیا ہوں، میرے بھیجنے کا ایک مقصد ہے، اور میرے خالق نے مجھ سے کچھ چاہا ہے۔ وہ اس شعوری احساس کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی دنیا میں نہیں جیتا۔ اسی کو ذکر دوام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ ذکر جو زبان پر بھی آ جاتا ہے بارہا، لیکن حقیقت میں میرے وجود کا وہ باطنی احساس ہے جو ایک لمحے کے لیے مجھ سے جدا نہیں ہوتا۔ نقطہ بالکل واضح ہوا ہم سب۔ مولانا امین حسن اصلاحی انہی آیات کی توضیح میں لکھتے ہیں، یہ ذکر و فکر خود بخود ان کو اس نتیجے تک پہنچا دیتا ہے کہ یہ عظیم کارخانہ بے غایت و بے مقصد نہیں ہو سکتا، اور جب بے غایت و بے مقصد نہیں ہو سکتا تو لازم ہے کہ یہ محض اتنے ہی پر تمام نہ ہو جائے جتنا ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ایک دن ایسا آئے جس میں گناہگار اور نیکوکار دونوں اپنے اعمال کا بدلہ پائیں، اور اس دنیا کی خلقت میں جو عظیم حکمت پوشیدہ ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ آسمان و زمین کی خلقت اور رات و دن کی آمد و شد میں جو نشانیاں ہیں ان کی طرف یہاں اجمالی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل پورے قرآن مجید میں پھیلی ہوئی ہے۔ قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ گوناگو پہلوؤں سے آفاق کی ان نشانیوں کو نمایاں کیا ہے جو شہادت دیتی ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے ایک عظیم طاقت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عظیم حکمت بھی ہے۔ صرف بے اندازہ کثرت ہی نہیں بلکہ اس کثرت کے ساتھ نہایت حیرت انگیز توازن بھی ہے۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس دنیا کا پیدا ہونا نہ تو کوئی اتفاقی حادثہ ہے نہ کیلنڈر کا کھیل، بلکہ یہ ایک قدیر و حکیم، عزیز و غفور اور سمیع و علیم کی بنائی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات اس کی فطرت کے خلاف ہے کہ یہ خیر و شر اور نیک و بد کے درمیان امتیاز کے بغیر یوں ہی چلتی رہے اور یوں ہی تمام ہو جائے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن کی دعوت نازل ہوئی تو جو مخاطبین تھے پیغمبر کے، وہ ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی لے کر آئے، کوئی نشانی لے کر آئے، ہمیں کوئی ایسی چیز آپ دکھا دیں کہ جس کے بعد یہ تو ہمیں حجت ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ جی ہمارا نقطہ نظر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کچھ کائنات میں نے تمہیں دیا ہے اپنے داخل پہ غور کرو، تو جو معجزات تمہیں نظر آتے ہیں اپنے خارج میں دیکھو، یہ ہریاول سبززار، یہ بل کھاتی ندیاں، یہ بہتے جھرنوں کا شور، یہ پہاڑوں کے سلاسل، یہ سب کچھ کیا تمہیں یہ نشانی نہیں لگتا؟ یہی بنیادی مقدمہ ہے۔ قرآن مجید اسی جانب توجہ دلاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی نشانی دکھانی ہے جس کے بعد حجاب اٹھ جائے، جس کے بعد اندھوں کو بھی نظر آ جائے، جس کے بعد بیل گدھے بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر ابتلاء کا قانون کہاں گیا؟ پھر امتحان کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری اسکیم کی اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وضاحت کی ہے کہ میں نے اس کائنات میں جگہ جگہ اپنی نشانیاں بکھیر دی ہیں۔ یہ نشانیاں میری قدرت کی بھی ہیں، میری حکمت کی بھی ہیں، میری رحمت کی بھی ہیں، میری ربوبیت کی بھی ہیں۔ سب سے بڑی نشانی خود انسان کا وجود ہے۔ انسان اس کائنات کی پدا کب ہوئی اس کے بارے میں تو کسی تردد میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو تو وہ اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھتا ہے۔ انسان کے لیے اپنی خلقت یعنی انسان کی خلقت ایک وجودی حقیقت ہے۔ ہمارے سامنے وہ اجزاء موجود ہیں جن کے اختلاط سے ایک قطرہ آب بنتا ہے، ایک بیضہ بنتا ہے۔ جب تک وہ اجزاء ہیں ان میں کسی درجے میں کوئی انسان کا تخم نہیں پایا جاتا، کوئی بیج نہیں نظر آتا جس سے وہ پھوٹ نکلے گا، لیکن وہی کائنات کا خالق ہے کہ جو ہمارے اس وجود کے اندر سب کچھ تخلیق کرنا شروع کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ ابتدائی خلیہ وجود میں آ جاتا ہے جو پھر ایک کے بعد دوسرے دور سے گزرتے گزرتے ایک جیتا جاگتا انسان ارسطو افلاطون بن جاتا ہے۔ تو اس طرح اپنے آپ کو تو ہم پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، خام اجزاء سے وہ صورت اختیار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو آخری درجے کی حیرت انگیز چیز ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد
کوئی اندھا ہی ہوگا کہ جو خالق کو تلاش نہ کرے۔ اس کو دیکھنے کے بعد ہر عاقل یہ خیال کرتا ہے کہ یہ اگر سب کچھ میرے سامنے ہوا ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اس پر تو گفتگو ہو سکتی ہے کہ بنانے والا کون ہے، لیکن ہے بنانے والا؟ میں مخلوق ہوں، میرا ایک خالق ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار کرنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ فلسفے میں، سائنس میں، تصوف میں اس کو مانا گیا ہے کہ انسان ایک مخلوق ہے، اس کا خالق ہے۔ وہ خالق کون ہے؟ عام طور پر الحاد کا مقدمہ یہ رہا ہے کہ وہ خالق یہی کائنات ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے آ کے خبر دی ہے کہ وہ اس سے ماورا ہستی ہے، وہ سمیع و علیم ہے، وہ غفور و رحیم ہے، وہ ایک حی و قیوم ہستی ہے، اس نے تمہیں بنایا ہے۔ یہ وہ بنیادی مقدمہ ہے، اس سے گزرے بغیر کوئی انسان اپنی زندگی کی ابتدائی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی طرف تو بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو نقطہ جب پیش کیا جاتا ہے آج کے دور میں جو افادیت پہ مبنی دور ہے، لوگ امیڈیٹ نتائج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کہانی ہمیں سنا بھی رہے ہیں بڑی اہم ہوگی، لیکن یہ تو ہمارے مرنے کے بعد کی ہے، ابھی تو ہم نے اس دنیا میں جینا ہے۔ تو مذہب جو ہے وہ دنیا میں جینے کے حوالے سے بھی کوئی ایسے سوالات ہیں، ایسے اندیشے ہیں کہ جن میں ہم بے چین رہیں اگر مذہب کو نہ پائیں، یا صرف اور صرف اس بڑے سوال کو کہ بھئی مرنے کے بعد کیا ہوگا اسی کو ایڈریس کرتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہماری موجودہ زندگی سے متعلق سوال ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ یعنی میں یہاں کیوں آیا ہوں، یہ میری زندگی کے بارے میں سوال ہے۔ اس کا حاصل کیا ہے، یہ میری اسی زندگی کے بارے میں سوال ہے۔ یہ کسی مقصد کے تحت ہے، یہ بے مقصد ہے، یہ بھی اسی زندگی کے بارے میں سوال ہے۔ اس کو کسی انجام تک پہنچنا ہے یا مجھے مٹی میں مل جانا ہے، یہ بھی اسی زندگی کے بارے میں سوال ہے۔ بہت اہم بات ہے۔ اصلی بات یہ ہے کہ وہ کون سے سوال ہیں جو مذہب کا موضوع ہے۔ مذہب کا موضوع یہ سوالات ہیں، یعنی میرا وجود، میری حقیقت، میری ابتدا، میری انتہا، میرا انجام، یہ مذہب کا موضوع ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ دنیا میں مجھے کھانا ہے، کمانا ہے، جدوجہد کرنی ہے، دنیا کو سمجھنا ہے، سیاست، معیشت، معاشرت کے مسئلے حل کرنے ہیں، یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے۔ ان چیزوں کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل دے رکھی ہے، وہ اس کی روشنی میں اپنے لیے نئی نئی چیزیں دریافت بھی کرتا ہے اور بہت سے معجزات پیدا کر دیتا ہے۔ سائنس کی تحقیقاتی کو دیکھ لیجئے۔ مذہب کی طرف رجوع تو ان سوالوں کے جواب کے لیے کیا جاتا ہے، اور ان سوالوں کا جواب میری اس زندگی کی ضرورت ہے، ورنہ یہ زندگی بے معنی ہو جائے گی، اس کا کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا۔ پھر میرے لیے کسی عمل کی بنیاد بھی فراہم کرنا ممکن نہیں۔ یہاں سے بہت اچھا آپ نے خوبی کے ساتھ یہ نقطہ پیش کیا، لیکن مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ جی زندگی کے اندر مجھے آلام، مصائب، پریشانیاں نظر آتی ہیں، تو میں اس کی ایک توجیہ کرتا ہوں کہ بھئی دنیا کے اندر اگر یہ ہیں تو میں نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اپنے اپنے دائرے کے اندر لوگ اچھائی کرتے چلے جائیں اور زیادتیوں سے بچتے چلے جائیں، تو اس میں کیا پرابلم باقی رہ جائے گا؟ نہیں، یہ تو سب چیزیں ہمیں ہی کرنی ہیں، یہ ہمارے ہی دائرے کی چیزیں ہیں۔ دنیا میں ظلم ہے، عدوان ہے، زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کی مہلت دی ہے انسان کو، اور اس دنیا کے نظام میں وہ رخنے پیدا کر دیے ہیں جس میں زلزلے، قحط، بجلیاں، آلام پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا علاج تو ہمیں ہی کرنا ہے، یہ تو ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں ہی ان کے علاج بھی ڈھونڈنے ہیں، ہمیں ہی ان کے لیے غور کر کے یہ دیکھنا بھی ہے کہ یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو یہاں کے معاملات ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، علم دیا ہے، اور انسان کو اس میں اپنی عقل و علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میں نے تو اسی لیے عرض کیا کہ وہ بنیادی سوال ہے، مجھے مرنا ہے، مجھے ایک دن زمین سے جانا ہے، میری کوئی غایت ہے یا نہیں، میرا کوئی مقصد ہے یا نہیں، میں کسی مقصد کے تحت آیا ہوں یا نہیں آیا ہوں، موت کے بعد کوئی زندگی ہے یا میں مر کے مٹی مل جاؤں گا۔ یہ اصل میں وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب مذہب دیتا ہے۔ وہ زندگی کے آلام کے معاملے میں صرف اصول بتا رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے ان آلام کی گنجائش کیوں رہنے دی ہے، اس لیے کہ اس نے یہ دنیا ابتلا کے لیے بنائی ہے۔ تو وہ تو مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ ان آلام کا تمہیں علاج نہیں کرنا۔ بیماری آئی ہے تو کسی معالج کے پاس نہیں جانا، بھوک لگی ہے تو روٹی فراہم کرنے کی جدوجہد نہیں کرنی۔ وہ سب دنیاوی معاملات ہیں، وہ مجھے ہر حال میں کرنے ہیں، اور ان کے لیے عقل کی طرف رجوع کرنا ہے، علم کی طرف رجوع کرنا ہے، انسان کے تجربات کی طرف رجوع کرنا ہے۔
وہ سوالات جو میرے پورے وجود کی حقیقت سے متعلق ہیں وہ مذہب کا موضوع ہے۔ ذکر کثیر سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے اور اس کا ناگزیر نتیجہ اور تقاضا کیا ہے، انسانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے، زیر بحث لے کر آئے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ میرے سامنے ہمیشہ کی طرح چند روایات ہیں۔ ہم سب یہ روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 1 کم 100 یعنی 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 99 اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور پاک کو پسند فرماتا ہے۔ غام صاحب نے اس روایت کی توضیح میں لکھا ہے، اس سے مراد وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے لحاظ سے خود اپنے صحیفوں میں بیان فرمائے۔ اصل میں لفظ احصا استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہاں صفات الہی کا استحضار، یعنی ان کے مفہوم و مدعا کو سمجھ کر ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تصور اپنے دل و دماغ میں قائم رکھنا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ اسی تصور کی روشنی میں خدا سے متعلق ہو کر اپنے شب و روز کی تنظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی کا صلہ بیان فرمایا ہے۔ ہم سب یہ روایتوں میں اکثر ہوتا ہے، بظاہر تو مثلا روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد رکھے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لوگ جب اس طرح سے روایتوں کو ظاہر میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو جنت میں جانے کا پورا کرائٹیریا ہے، دین نے بیان کیا ہے، اور تو یہ تو بڑا شارٹ کٹ سا لگتا ہے کہ آپ نے 99 نام یاد کیے۔ آپ نے اس روایت کو کھولا ہے، کیا یہ ناگزیر ہے کہ اس طریقے سے روایات میں جب کوئی بات بیان ہو اس کو پورے دین کے فریم ورک میں رکھ کے پلیس کیا جائے؟ روایات میں ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے، قرآن مجید میں ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ فرق صرف یہ واقع ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اپنا سیاق و سباق ہے، تو وہاں سورہ میں بات کہاں بیان ہوئی ہے اس کو نظر انداز کیے بغیر اگر آپ کسی چیز کو متعین کرنا چاہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے سامنے حقیقت اور طریقے سے آئے گی۔ یہی صورتحال روایت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر، کسی پس منظر میں، کسی محل میں بات فرمائی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، دوسری روایات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور پورے دین کی تصویر بھی سامنے رکھنی پڑتی ہے۔ یہ تو ایک بڑا فطری طریقہ ہے کہ اگر کسی صاحب علم کی بات بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کا کوئی ایک جملہ یا 2 جملے آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس کے پورے فکر میں رکھ کے اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس نے کوئی باقاعدہ کتاب لکھی ہے تو پھر اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب عام طور پہ اللہ کے 99 نام مشہور بھی ہیں، اکثر جگہوں پہ لکھے ہوئے بھی آ رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہے ایک دھن میں ڈال کر۔ ان میں بعض ایسے نام ہیں جیسے المنتقم ہے، اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بعض اوقات شایع نشان نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے انتقام لے سکتے ہیں، تو انسانوں کے اندر اس طرح کا رد عمل جذبات پیدا ہوتا ہے، تو ان ناموں کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو رد عمل کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے فعل استعمال ہوا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وضو انتقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں سرکشی اختیار کریں گے، اخلاقی حدود کو لانگ جائیں گے، جو دوسروں کے لیے ظلم و عدوان کا باعث بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے آنکھیں چرا لے گا، ان سے وہ بدلہ نہیں لے گا۔ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہماری اردو میں یہ لفظ ذرا مختلف مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، ورنہ تو اگر ہمارا پروردگار ظالموں سے انتقام نہیں دے گا تو وہ انصاف کیسے کرے گا؟ پھر عدل کس طریقے سے ظہور پذیر ہوگا؟ لیکن ہر فعل سے ایک صفت یا اسم نہیں بنا لینا چاہیے۔ ٹھیک، وہ بعض اوقات لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ فعل اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، اس طرح کے اسماء بھی بنا لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہی اسماء اور وہی صفات بیان کرنی چاہیے جن کو صفت یا اسم کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے یا اس کے پیغمبر نے اس کی وضاحت کرتی۔ ٹھیک، اگر ہم سے بھی بیان کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کی صفات مختلف صحیفوں میں بیان ہوئی، ہم نے دیکھا کہ مسیحیت کے اندر اللہ کی جو صفت رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کی بے پایاں اس امت کے اوپر کریم النفسی ہے، اس کا اظہار ملتا ہے۔ یعنی پوری کی پوری جو مذہبی پریزنٹیشن اور اورینٹیشن ہے مسیحیت کی، وہاں پر اللہ کی صرف اسی صفت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنی صفات بتائی ہیں اس میں سب کچھ ہے، یعنی وہ انصاف بھی کریں گے، رحمت بھی کریں گے، اسی طرح سے وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتے ہیں، یا آپ نے اس طرح بیان فرمایا انتقام والی، تدبیر بھی کرنے والے، بہترین۔ تو ایک پہلو کو اگر لے لیا جائے تو اس سے جو اللہ تعالیٰ کی پورا کا پورا تصور خود اللہ کی صفات سے پیدا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کسی بھی شخصیت، کسی ہستی، کسی تصور یا کسی نظریے کی جزوی تعبیر کریں گے تو وہ ہمیشہ غلط ہوگی۔ اس کو پورا کا پورا ہی سامنے آنا چاہیے اور پورا ہی کا پورا سمجھنا بھی چاہیے۔
تو اس لیے یہ تو ہر شخص کے بارے میں، ہر کتاب کے بارے میں، ہر نظریے کے بارے میں صحیح ہوگا۔ مسیحیوں نے اگر اس میں سے کسی ایک چیز کو لے کے نمایاں کر دیا ہے، یا کوئی اور گروہ کسی دوسری چیز کو نمایاں کر دیتا ہے، تو وہ عدم توازن پیدا کرے گا۔ اللہ کی کتاب اسی لیے نازل ہوتی ہے کہ ہم انسان چیزوں کے بارے میں جس غیر متوازن رویے کا شکار ہو جاتے ہیں اس سے ہمیں نکالے اور صحیح جگہ پر لا کر بٹھائے۔ قرآن مجید نے یہی خدمت انجام دیا اور قیامت تک کے لیے اصل الفاظ میں اس کو اسی لیے محفوظ کیا گیا ہے تاکہ مسیحیت یا مسلمان یا یہود یا کوئی اور گروہ اپنی اپنی تعبیرات لے کر کھڑے نہ ہو جائیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت سے انسانیت کو محروم نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، یہ ظاہر ہے کہ اسی لحاظ سے ہونی چاہیے جو فی الواقع ہے، اور فی الواقع کیا ہے وہ نہ میرا انتخاب ہے نہ آپ کا انتخاب، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا بیان ہے۔ وہ بیان ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، لیکن یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو اگر آپ تورات اور انجیل میں بھی دیکھیں گے تو وہ اسی توازن کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ مسیحیوں نے بعد میں سینت پال کے زیر اثر ان کی ایک تعبیر کی ہے، ورنہ اس وقت بھی انجیل کو پڑھنے سے وہی تصویر سامنے آتی ہے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ایک اور روایت رکھتا ہوں، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اپنی دونوں انگلیوں کو، یعنی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی، ان کو آپ نے ملا کر کچھ فاصلے پر رکھ کر لوگوں کو دکھایا۔ ہم سب یہ بظاہر تو بہت بہت بڑی بشارت ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا کام کرتے ہیں، آپ پیغمبر کی مائیت آپ کو نصیب ہو سکتی ہے، لیکن عقل تو یہ کہتی ہے کہ پیغمبر تو جنت کے ان درجات میں ہوں گے جہاں ہم جیسے ہمہ شمہ کیسے ہو سکتے ہیں، چھوٹی موٹی، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے بتایا کہ بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے ہم۔ یہ وہ ساتھ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضری، پیغمبر سے تعلق، پیغمبر کا مقرب ہونا، اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں میں شریک کر لینا جو اعلیٰ ترین درجات کے لوگوں کو ملے گی کسی نہ کسی درجے میں، یہ چیزیں میسر آ جائیں گی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ میرا قرب میسر ہوگا، اور وہ قرب جنت میں کس طرح سے میسر ہوگا، اس کی نوعیتیں کیا ہوں گی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کو خود اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اسی طریقے سے میسر ہوگا اور اپنے درجات کے لحاظ سے ہوگا۔ پیغمبر کا قرب میسر ہوگا، وہ بھی اپنے درجات کے لحاظ سے ہوگا۔ صالحین کا قرب میسر ہوگا، وہ بھی اپنے درجات کے لحاظ سے ہوگا۔ تو وہاں قرب اور بعد کی وہ صورتیں جو ہم یہاں فرض کرتے ہیں ان سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ہم سب یہ قرآن مجید نے بتایا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جن لوگوں پہ ایمان کرتا ہے ان کو پیغمبر، صالحین، شہداء کی مائیت میں وہاں پر شامل کر دے گا۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارا امتحان شاید اتنا سخت نہیں ہے جتنا صحابہ کا تھا یا پیغمبروں کا تھا، لیکن یہ ہمارا انتخاب بھی نہیں ہے کہ ہم اس عہد میں پیدا ہوئے، اس عہد میں پیدا نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کمال انصاف کے نتیجے کو سامنے رکھتے ہوئے نتیجے کے اعتبار سے، یعنی پرچہ تو ہر ایک کا الگ الگ ہے، امتحان الگ الگ ہے، سختی کمی بھی ہے، لیکن اگر میں نے اپنا امتحان اپنے طریقے سے پورا کر لیا تو نتیجے کے اعتبار سے جہاں پر صدیقین، شہداء پہنچ رہے ہیں وہاں پر ہم بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہی بتایا گیا ہے، بتا بھی دیا گیا ہے کہ سب سے بڑا درجہ سابقون کا ہے، اور وہ جس طرح پہلوں میں تھے اس طرح بعد والوں میں بھی ہوں گے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں اور بڑے درجات تک پہنچنے کی راہ بھی ہموار کی ہے۔ حدیث زیر بحث ہم لا رہے تھے، کچھ متفرق سوالات ہم سب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آخر میں ہم سب سوال ہے، کیا یہ بات تخیل میں بھی لائی جا سکتی ہے؟ قرآن کے اولین مخاطبین آپ کی متعین کردہ ابواب بندی سے کام لیتے ہوں گے، کیا اس بات کا ذرا بھی ہمیں نمونہ ملتا ہے تاریخی ماخذ کو پڑھنے کے نتیجے میں؟ جس طریقے سے قرآن مجید کی ایک آیات کی روشنی میں ہم سب بیان فرماتے ہیں کہ 7 گروپس ہیں جن کے اندر صورتوں کو جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے، صورتوں کی اس وقت ترتیب ہمارے سامنے آتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں کوئی اس طرح کی بات سامنے آتی ہے؟ قرآن مجید ان کے زمانے میں نازل ہو رہا تھا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آخر تک نازل ہوتا رہا ہے، اور آخری 2 سالوں میں اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ اس لیے جب ان کی طرف قرآن آتا تھا تو وہ پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے، انہیں ایک بڑی ذمہ داری دی گئی تھی، اس کو انجام دیتے تھے۔ قرآن مجید پر علمی کام تو اس کے بعد شروع ہوگا۔ یہ علمی کام ہے، یعنی قرآن مجید کا تجزیہ، اس کی تحلیل، اس کی ترتیب میں کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، یہ قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔ اگر علمی کام کو بھی جز میں اسی دور میں تلاش کرنا ہے تو پھر دنیا کو بھی اسی دور کے ساتھ بند ہو جانا چاہیے تھا۔ علمی کام ایک الگ چیز ہوتی ہے،
اور کسی کتاب کو پڑھ کے اس سے ہدایت حاصل کرنا ایک بالکل الگ چیز ہے۔ جی بالکل، بڑی اچھی بات ہے ہم سب اس اصول پہ تو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں جو سینکڑوں ہزاروں تفاسیر لکھی گئیں، کیا صحابہ اکرام کے زمانے میں تفسیریں موجود تھیں، کیا اس سے واقف تھے؟ تو یہ تو ان کی ضرورت اس وقت بنتی نہیں ہے نا۔ ظاہر ہے کہ یہ علمی ضرورتیں علمی ضرورتیں بالکل الگ ہوتی ہیں، اور کسی کتاب نے جو اس وقت کام کرنا تھا وہ تذکیر کا تھا، نصیحت کا تھا، ان کی ذمہ داریوں کو بتانے کا تھا، ان کے احوال پر تبصرے کا تھا۔ ان کی توجہات تو ساری اسی پر رہنی چاہیے تھی۔ ایک شخص کو جنگ میں اتارا گیا ہے تو اس کو اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا ہدف دیا گیا ہے اور میں اس کو کیسے پورا کروں گا۔ وہ اس موقع پر بیٹھ کر شرح و وضاحت کے کام نہیں کرنا شروع کر دے گا۔ یہ تو بعد میں شروع ہوئے اور پھر صدیوں میں ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے علوم ہیں ان میں 400-500 سال لگے ہیں کہ وہ ایک باقاعدہ صورت میں سامنے آئے۔ یہ ہر علم میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب تو بالکل واضح ہوا۔ ایک اور سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس سے تن کیا کرتے تھے، کیا کوئی مخصوص لباس یا ڈیزائن کا ہوتا تھا یا ویسے ہی لباس ہوتا تھا جیسے ان کے معاشرے میں اس وقت رائج تھا، جیسے عام طور پہ مہذب لوگ لباس پہنتے ہیں؟ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہم نے دیکھی کہ رسول اللہ نے کوئی خاص لباس اختیار کیا تھا۔ آپ کے معاشرے میں مہذب لوگ، شرفاء، سوسائٹی کے ذمہ دار لوگ جو لباس پہنتے تھے وہی لباس آپ بھی پہنتے تھے۔ ظاہر ہے ہر معاشرے میں کچھ لباس ایسے بھی ہوتے ہیں جو ذرا نوجوان پہن لیتے ہیں یا اوباش قسم کے لوگ پہنتے ہیں۔ تو لباس کی ان صورتوں پر جو آپ کے لیے موضوع نہیں تھے یا شرفاء کے لیے موضوع نہیں ہے، حضور نے تنقیدیں بھی کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے، لیکن شرفاء کا لباس ہی آپ پہنتے تھے۔ اور آپ کو اگر کوئی دوسرا لباس پیش بھی کیا گیا اور اس کی آپ نے تعریف بھی فرمائی تو خود نہیں پہنا۔ خود تو ظاہر ہے آدمی جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے لباس پہنتا ہے، پہلے بھی یہی تھا، اب بھی یہی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ رمضان کے اندر غامدی صاحب سے استفادے کا خصوصی سلسلہ جاری ہے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کل دوبارہ اسی وقت انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔